موجودہ امن و امان کی مخدوش صورتحال کے حوالے سے تھوڑی بہت بات کرنا چاہوں گی۔ جیسا کہ جانتے ہیں یہاں بیٹھے تمام معزز ممبران کے بلوچستان وفاق کی منفی پالیسیوں کی وجہ سے ہمیشہ ہی شورش زدہ رہا ہے، اور جناب اسپیکر گزشتہ ماہ نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی نے بلوچستان میں فوجی آپریشن کے حوالے سے جو فیصلہ دیا ہے، تو جناب اسپیکر یہ ایک نئی بات نہیں ہے کہ بلوچستان میں یہ یا پہلا فوجی آپریشن ہے یا آخری۔ جب سے یہ ملک وجود میں آیا ہے تب سے لے کر آج تک بلوچستان میں جو ہے وہ چھوٹے یا بڑے پیمانے پر فوجی آپریشنز جاری ہے، چاہے وہ 1948 کا ہو، 1958 کا ہو، 1973 کا ہو، 1977 کا ہو، یا 2000 کے بعد سے جو آگ مشرف نے بلوچستان میں لگائی، جس کی وجہ سے آج پورا بلوچستان آج تک ان آگ کے شعلوں میں جل رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ان تمام فوجی آپریشنز کے نتیجے میں میں سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا بلوچستان میں امن قائم ہوا؟ بالکل نہیں۔ ان تمام فوجی آپریشنز یا ان تمام رویوں کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان کی جو عوام ہے یا بلوچستان کے جو لوگ ہیں، ان کا وفاق پر سے جو بھروسہ ہے وہ مزید جو ہے وہ کمزور ہوا ہے۔ فوجی آپریشن بلوچستان میں امن کا کبھی ضامن نہ بنا ہے، نہ بنے گا۔ ہم اگر تھوڑا سا تاریخ پر نظر دوڑائے جناب اسپیکر، تو نواب اکبر خان بگٹی کی میں بات کرنا چاہوں گی کہ وہ انہی ایوانوں کا حصہ رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، گورنر، اور ایون دو انہوں نے جو ہے نہ صرف تحریک پاکستان میں پیش رہے بلکہ شاہی جرگے میں بھی پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، لیکن ان کو اس حد تک مجبور کیا گیا کہ انہوں نے جمہوری راستے کو جو ہے وہ الوداع کہہ کر وہ پہاڑوں پر گئے۔ اور جناب اسپیکر، اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ نواب خیر بخش مری، he is known as the founder of the separatist movements. He was not a separatist. وہ انہی ایوانوں کا حصہ تھے، وہ جمہوری نظام پر یقین رکھتے تھے، لیکن انہیں اتنا مجبور کیا گیا کہ ان کا جو اعتماد تھا یا وہ مایوس ہوئے اور انہوں نے یہ راستہ چھوڑ کر وہ جو ہے وہ پہاڑوں پر جانے پر مجبور ہوئے۔ جناب اسپیکر، ہم کہتے ہیں کہ جتنے گنے چنے لوگ یہاں بچے ہیں جو جمہوری نظام پر یقین رکھتے ہیں، خدا را ان کو مجبور نہ کرے کہ وہ بھی یہ جمہوری راستہ جو ہے وہ چھوڑنے پر مجبور ہو۔ تھینک یو میڈم۔ میں آ جائیں، کچھ اور بھی ہے؟ نہیں جی جناب اسپیکر، میری صرف یہی گزارش ہے وفاق سے، پاکستان کے اداروں سے، کہ خدا را اپنا منفی رویہ ترک کرے۔ آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے صوبے میں کیا ہو رہا ہے؟ ایس پی کے ٹیسٹنگ کے تحت جتنے امیدوار تھے وہ ذہنی کرب کا شکار ہے۔ بارڈر ٹریڈ پر جو ہے پابندیاں لگائی جاتی ہے، لاکھوں لوگوں کا کاروبار اس سے منسلک ہے۔ اسی طرح جناب اسپیکر، ہماری جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو چھاونی بنایا گیا ہے۔ ہم بارہا یہی کہتے ہیں کہ بلوچستان ہمارا مشترکہ صوبہ ہے، بلوچستان ہمارا وہ صوبہ ہے جس کے لیے ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی ہے۔ اگر وفاق کے لیے یا ریاست پاکستان کے لیے یہ صرف ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ ہے، لیکن یہ ہمارا صوبہ ہے، یہاں پر ہمارے حقوق ہمیں دیے جائے۔ مفاہمت سے ہی تمام مسئلے حل ہو سکتے ہیں، مذاکرات سے ہی ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن مذاکرات وہ مذاکرات نہیں ہو جناب اسپیکر جو نواب نوروز خان کے ساتھ کیے گئے، وہ مذاکرات نہیں ہو جو نواب اکبر خان کے ساتھ کیے گئے، وہ مذاکرات نہیں ہو جو ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کے ساتھ 2013 کے بعد کیے گئے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ مفاہمت کے ذریعے نکالا جائے۔ اگر میں سمجھتی ہوں کہ اس دفعہ بلوچستان میں فوجی آپریشن ہوا تو یقیناً جو ہے وہ بلوچستان وفاق کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ تھینک یو میڈم، تھینک یو۔